बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहां मिडनाइट हैमर की सूरत में तारीख का सबसे महंगा, तवील और बड़ा ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका कर रहा था, इसी लम्हे चीन की दो कश्तियां या जहाज़ खलीज फारस में छुपी बैठी थीं। क्या चीन ईरान की मदद कर रहा था या वो अमेरिका की अस्करी चालें सीखने आया था? आज पर्दा उठेगा एक ऐसे खेल से जिसमें वार दिखाई नहीं देता लेकिन नताइज दुनिया बदल देती है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अंधेरी रात थी, पुरअसरार खामोशी थी और एक ऐसा त्यारा जो नज़र नहीं आता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं मैं आपको बता रहा, बल्कि ये एक हकीकत है जिसका मुजाहिरा अमेरिकी एयरफोर्स ने दुनिया के सामने ईरान के ख़िलाफ़ किया। ईरान पर अमेरिकी तारीख का सबसे तवील, महंगा और खुफिया फ़िज़ाई मिशन B-2 स्पिरिट बमबार का 37 घंटों पर मुश्तमिल ऑपरेशन एक ऐसा कारनामा है जिसने दुनिया की हवाई जंगी हिकमत अमली को हिला के रख दिया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, इंसानी हिम्मत और अस्करी जहानत की आखिरी हदूद को छूने वाला अमल है। अमेरिकी फ़ौज ने सिर्फ बमबारी नहीं की बल्कि धोखे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और खलाई इंटेलिजेंस का मुकम्मल जाल बिछाया। 125 तैयारे, दर्जनों क्रूज मिसाइल्स और ऐसी रेडार जैमिंग जिसने ईरान को अंधा कर दिया। इस वीडियो में हम पहले आपको बताएंगे कि ये B-2 का ऑपरेशन किस तरह मुकम्मल हुआ, इसके लिए कितनी ट्रेनिंग्स की गई, इससे पहले जो वाइटमैन एयर बेस है वो वहाँ पे क्या होता रहा, और इसके साथ चीन के दो पुरअसरार जहाज़ क्यों समंदर में छुपे बैठे थे और अमेरिका इनके साथ उसी वक्त जब वो ईरान पर हमला कर रहा था क्या खेल खेल रहा था। देखें, B-2 स्पिरिट का जो दिल है वो वाइटमैन एयर फोर्स बेस है अमेरिका के अंदर, और वहाँ पे ये धड़कता है जहाँ से इस ऑपरेशन का आगाज़ होता है। यहाँ मौजूद 5000 से ज़ायद माहिरीन, इंजीनियर्स और तकनीकी टीमें त्यारे की हर मुमकिन तैयारी को यकीनी बनाती हैं। स्टील कोटिंग्स, मौसम से महफूज हैंगर्स और टॉप सीक्रेट मिशन प्लानिंग यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। मिशन की मंसूबाबंदी जहां हर कदम नपा तुला, 37 घंटे की प्रवास कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि हफ्तों की ज़हीन मंसूबाबंदी का नतीजा था। मौसमी हालात, दुश्मन की दिफाई सलाहियतें, रीफ्यूलिंग पॉइंट्स और मुतबादिल लैंडिंग एयर बेसिस पर हर पहलू पर बारीक बीनी से गौर किया जाता रहा। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 4 से 6 बार B-2 को फिजा में ईंधन फराम किया जाता है जो KC-135 या KC-46 पेगासस तैयारों के जरिए मुमकिन होता है। और अमेरिका ने अपने 31 जो टैंकर्स थे वो यूरोप और मशरिक वस्ता में इस ऑपरेशन के लिए तैनात किए हुए थे। 500 मील फी घंटा की रफ्तार पर यह ईंधन की मुंतकली इंतहाई महारत और हम आहंगी का तकाजा करती है। इस ऑपरेशन में इंसान की बर्दाश्त की हद को भी चेक किया गया। 2 अफराद, एक पायलट और एक मिशन कमांडर, इस पूरे मिशन को कंट्रोल करते हैं। यह मिशन इनकी जिसामत और ज़हनी सलाहियतों की आजमाइश बन जाता है और नींद के वक्फे, हाई कैलोरीज खुराक, डिहाइड्रेशन से बचाव और ज़हनी दबाव से निपटने की तकनीकें, ये सब इन्हें कामयाब बनाती हैं। मिशन से कबल 72 आवर्स तक मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है और स्टील कोटिंग्स को रोबोटिक स्प्रे से दोबारा लगाया जाता है। सेंसर्स और एवियोनिक्स को कैलिब्रेट किया जाता है और हर पुर्जा 100 से ज़ायद माहिरीन की नज़र से गुजरता है। B-2 के पास जदीद तरीन इनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। दुश्मन की नज़रों से छुपते हुए भी ये त्यारा हर लम्हे कंट्रोल सेंटर से राब्ते में रहता है, मगर मुकम्मल राजदारी के साथ। B-2 अपने साथ 40,000 पाउंड तक वजनी हथियार ले जा सकता है, जिनमें JDAM
بمز اور 30,000 پاؤنڈ وزنی GBU-57 جسے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر بھی کہا جاتا ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہتھیار نہایت درستگی سے نصب کیے جاتے ہیں تاکہ وزن اور رفتار میں توازن برقرار رہے۔ 37 گھنٹوں کے دوران طیارہ مختلف فضائی حدود سے گزرتا ہے جن میں سے بیشتر دشمن کے زیر اثر ہو سکتی ہیں۔ اس دوران دشمن کے ریڈار سے بچاؤ کے لیے زمینی سطح کے قریب پرواز، سینسرز کی مدد سے راستے میں تبدیلی اور الیکٹرانک وارفیئر کے حربے اپنائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ العدید قطر میں جو یا ڈیاگو گارشیا جیسے جو بیسز ہیں وہ پہلے سے ٹینکرز، اسپیئر پارٹس اور تکنیکی عملہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور یہ بیسز نہ صرف ہنگامی صورتحال میں معاون ہوتے ہیں بلکہ B-2 کی رازداری کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ وائٹ مین ایئر بیس واپسی پر فوراً ان طیاروں کو B-2 طیاروں کی حالت کو چیک کیا جاتا ہے اور انجینئر اس کے انجنز، سٹیل کوٹنگز اور دیگر نظاموں کی فوری مرمت شروع کرتے ہیں۔ کریو کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور ذہنی حالت پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ ایک B-2 مشن پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اور صرف 1 گھنٹے کی پرواز کے لیے 70 گھنٹے کا مینٹیننس درکار ہوتا ہے، مگر جب بات ہو دشمن کے اہم ترین اہداف کو خاموشی سے ختم کرنے کی، اور وہ بھی ایسے اہداف جو کہ زمین کی گہرائی میں اس طرح ہو کہ جہاں تک پہنچنا بھی ناممکن ہو، تو یہ خرچ ایک اسٹریٹجک سرمایہ کاری بن جاتا ہے۔ B-2 کے تجربات ہی B-21 جو کہ نیا طیارہ بنایا جا رہا ہے اس کی ریڈ کی بنیاد بن رہے ہیں۔ یہ طیارہ زیادہ آٹومیشن، کم دیکھ بھال اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مستقبل کا B-2 ہوگا، اور اس کا ڈیزائن B-2 کی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ B-2 اسپرٹ کا یہ 37 گھنٹوں پر مشتمل مشن صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا، ایک اعلان تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ خاموشی سے بغیر کسی سرحد یا اجازت کے دنیا کے کسی بھی کونے میں حملہ کر سکتا ہے۔ یہ مشن دشمن کی آنکھوں سے اوجھل مگر اثرات میں ناقابل فراموش تھا۔ یہ انسانی مہارت، ٹیکنالوجی اور رازداری کا وہ شاہکار ہے جسے آنے والی دہائیوں میں یاد رکھا جائے گا۔ ان دھماکوں کی گونج کے بیچ ایک خاموش تماشائی بھی موجود تھا، اور وہ تھا چین۔ چینی بحریہ نے اپنے ٹائپ 815A اور ٹائپ 855 الیکٹرونک انٹیلیجنس جہازوں کے ساتھ خلیج فارس میں تعینات کر دیے تھے۔ یہ جہاز امریکی B-2 طیاروں کے سگنلز، ریڈار امیشن اور مواصلاتی نظام کو نہایت باریکی سے ریکارڈ کر رہے تھے۔ چین کا مقصد واضح تھا کہ امریکہ کے جنگی ہتھیاروں کو سمجھنا اور خود کو اس سطح تک لے جانا کہ ابتدائی تجزیے میں خیال کیا گیا کہ چین شاید ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، مگر بعد میں بات سامنے آئی کہ اصل ہدف امریکہ تھا۔ چین نے ایران کے کندھے پر بندوق رکھ کر امریکی انٹیلیجنس کا مشاہدہ کیا۔ B-2 اسٹیلتھ طیارے، GBU-57 بم اور الیکٹرانک وارفیئر کی مکمل حکمت عملی چین نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا، اور یہ طریقہ نیا نہیں ہے۔ سوویت یونین نے سرد جنگ میں یہی کام کیا، امریکہ نے ویتنام اور خلیج میں یہی چال دہرائی، اور آج چین یہی کتاب کھول رہا ہے۔ خطرناک کھیل مگر قانون کے دائرے میں۔ مشاہدہ کرو، سمجھو اور خاموشی سے تیاری کرو۔ لیکن امریکہ بھی چپ نہیں بیٹھا۔ چینی جہازوں کو بے وقوف بنانے کے لیے فیک سگنلز، ڈیکوڈ طیارے اور انکرپٹڈ کمیونیکیشنز کا استعمال کیا گیا۔ جنرل ڈین کین نے تصدیق کی کہ ہم نے چینی ریڈارز کے سامنے وہ دکھایا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے، مگر اصل حملہ کہیں اور سے ہو رہا تھا۔ روس نے بھی اس کارروائی کو غور سے دیکھا۔ شاید اب روس اور چین مل کر میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2025 جیسے مشترکہ مشقوں میں امریکی ٹیکنالوجی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائیں۔ چین صرف آج نہیں دیکھ رہا،
وہ کل کی جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور چین کی کوشش ہے کہ امریکی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو سمجھ کر اینٹی اسٹیلتھ اپنے ریڈار بنائے اور اپنی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں بہتر کرے، اور ایک دن امریکہ کا جواب امریکہ سے بہتر دے۔ اور یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل کی نہیں تھی، یہ جنگ ہے ٹیکنالوجی کی، طاقت کی اور نظریات کی، جہاں حملہ میزائل سے نہیں سگنل سے ہوتا ہے، جہاں جیتنے کے لیے آپ کو دشمن کی چالیں چپ چاپ سیکھنی ہوتی ہیں، اور آج چین یہ کام بخوبی کر رہا ہے۔ کیا جنگ کا میدان اب خاموش پانیوں میں ہے؟ فیصلہ وقت کرے گا، اور ہم سب کو تیار رہنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کسی بھی ممکنہ جنگی حالات سے نبٹنے کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ جس طرح بھارت سرپرائز میں مارا گیا، خدا نخواستہ کہیں کبھی یہ وقت ہم پر نہ آئے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔